مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا، اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں پر بہت ہی بڑا کرم اور احسان کا معاملہ فرمایا کہ رمضان المبارک کی قیمتی لمحات اللہ نے ہم کو عطا فرمائی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ رمضان المبارک جس کو مل گیا اعمال صالحہ کے ساتھ، گویا کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے مغفرت کا ایک اور موقع عطا فرمایا۔ پورے مہینے کے روزے اس کے زندگی میں بڑھ گئے، رات کی تراویح اس کے نام اعمال میں بڑھ گئی، قرآن کریم کی تلاوت کا اضافہ نام اعمال میں ہوا، صدقات اور خیرات اور سحری کو اٹھنا، رات میں اللہ کے سامنے تہجد میں احوذاری کرنا، یہ ساری وہ عبادتیں ہیں جو عموماً اکثر و بیشتر لوگ غیر رمضان میں نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے ہم کو عطا فرمائے تھے۔ جیسے حدیث پاک میں آپ لوگوں نے ایک قصہ سنا ہوگا، ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ دو لوگوں کا انتقال، دو صحابی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک کا انتقال 1 سال پہلے ہوا تھا اور ایک کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا تھا۔ تو جس صحابی نے خواب میں دیکھا ہے، انہوں نے خواب اس طرح سے دیکھا کہ جس کا انتقال 1 سال پہلے ہوا ہے وہ جنت میں اس صحابی کے 1 سال کے بعد داخل ہو رہے ہیں جس کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے اعتبار سے اگر سمجھ لیں کہ ایک صحابی کا انتقال 2024 میں ہوا اور دوسرے صحابی کا انتقال 2025 میں ہوا، لیکن خواب دیکھنے والے صحابی نے اس طرح سے خواب دیکھا کہ 24 والے صحابی یہ 25 والے صحابی کے بعد جنت میں داخل ہو رہے ہیں، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا ہے وہ جنت میں پہلے داخل ہو۔ سمجھ میں نہیں آیا خواب، بیدار ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ جس صحابی کو میں جنت میں پہلے داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ تو 1 سال کے بعد انتقال فرما گئے، اور جو بعد میں داخل ہو رہے ہیں وہ تو 1 سال پہلے انتقال کر گئے۔
تو پہلے تو انہیں جانا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ فرمایا کیا جو بعد میں انتقال کر گئے 1 سال کے نمازوں کا اضافہ ان کے نام اعمال میں نہیں ہوا؟ کہ رمضان المبارک کے مہینے بھر کے روزے، تراویح کا پڑھنا، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ کو یاد کرنا، صدقات اور خیرات اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ 1 سال پہلے والے صحابی کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوئے؟ کہا کہ بے شک زیادہ ہوئے۔ کہا کہ جب زیادہ ہوئے تو جنت میں داخلہ اعمال کے زیادہ ہونے کے بنیاد پر بھی جلدی اور دیر سے کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، قیمتی مہینہ تھا، یہ نیکی پر چلنے والا مہینہ تھا، ہماری اصلاح والا مہینہ تھا، ہماری تبدیلی والا مہینہ تھا، ہماری ہدایت اور نجات والا مہینہ تھا، اور ہماری ریہرسل والا مہینہ تھا، پریکٹس والا مہینہ تھا کہ 11 مہینے ہم کو کیسے گزارنا ہے۔ واللہ رب العزت نے نمونے کے طور پر رمضان کا مہینہ ہم کو عطا فرمایا تھا، اور اس کا مقصد بھی قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ تقوی والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ حلال کاموں میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں کہ تم کو سحری کرنے کے بعد یہ حکم دیا گیا تھا کہ افطار تک تم کو نہ پانی پینا ہے، نہ کھانا کھنا ہے، نہ بیوی سے ملاقات کرنی ہے، یہ حلال کام ہے۔ اس کے باوجود تم نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اور حلال کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا۔ تو غیر رمضان المبارک کے اندر تو جب رمضان میں حلال کاموں سے بھی تمہارے لیے بچنا آسان تھا، تو غیر رمضان میں حرام کاموں سے بچنا تو اور بھی زیادہ آسان ہے۔ حرام کاموں سے بچنا تو اور بھی زیادہ آسان۔ ہم رمضانی مسلمان نہیں ہے، ہم رمضانی مسلمان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صرف رمضان کے حد تک اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ نے یہ نہیں کہا، پورے 12 مہینے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، سفر میں، حضر میں، ہر حال میں شریعت کی پابندی ہمارے اوپر لازم ہے۔ تب جا کر ہم کہلائے جاؤں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہے؟ مسجد آباد صرف رمضان میں، غیر رمضان میں مسجد خالی، یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پورے 12 مہینے اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے 12 مہینے اسلام میں داخل ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، تو نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، اے اللہ تراویح کے پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائی تھی، قرآن کی تلاوت۔ بعض خوش نصیب انسان وہ ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں تو قرآن پڑھتے ہی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ان کے قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو غیر رمضان میں قرآن کو چھوتے تک نہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ ان کو بھی ہدایت اور توفیق عطا فرماتے، وہ بھی قرآن کریم کو کھولتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو رمضان اتنا زبردست مہینہ ہے، تو جو بندہ رمضان کے اندر اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاتا رہا، میری ان لوگوں سے گزارش ہے کہ رمضان ختم ہو گیا لیکن اسلام باقی ہے، رمضان ختم ہو گیا، اللہ کا حکم ابھی بھی باقی ہے، اللہ کا حکم ابھی بھی باقی، ہم اللہ کے حکم کے پابند موت تک ہے، بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کب تک ہے؟ موت تک ہے، آخری سانس تک، جب تک کہ ہمارے جسم میں جان باقی ہے اور جب تک کہ ہمارے دل کے اندر ایمان باقی ہے، اللہ کرے کہ موت تک اس کو باقی رکھیں، تو اس وقت تک ہم اللہ کے حکم کے پابند۔ تراویح عشاء کی نماز کے بعد 5-10 منٹ ٹھہرنا غیر رمضان میں مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عشاء کی نماز کے ساتھ 2 گھنٹے تک مسجد میں ٹھہرے رہنا اس کے لیے آسان ہو گیا، تو اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت تراویح اور 17 رکعت، اس طرح سے 37 رکعت نمازیں پڑھنا اس کے لیے آسان تھا، تو غیر رمضان کے اندر 20 رکعت کو کٹ کرے تو 17 رکعت تو اور آسان ہو جائیں گی۔ رمضان میں اگر روزانہ 2 پارے 3 پارے کی تلاوت کرتا تھا ٹھیک ہے، تو غیر رمضان کے اندر کم سے کم آدھا پارا تو تلاوت کر سکتا ہے۔ یہ معمول اپنے زندگی کا بنانا چاہیے،
ابھی ہم کو اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سے کچھ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین ہم کو عطا فرمایا وہ دین اللہ نے کامل اور مکمل ہم کو عطا فرمایا ہے۔ کون سا عطا فرمایا؟ کامل اور مکمل عطا فرمایا۔ رمضان کا بھی دین اللہ نے عطا فرمایا، غیر رمضان کا بھی دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، شوال میں کیا کرنا چاہیے؟ ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، اور اسی طرح سے رجب اور شعبان کا مہینہ، پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ نے سارے مہینوں میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، ساری تفصیلات ہم کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بتلائی ہے۔ زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور ہم کو عطا فرمایا ہے۔ میں کل ہی اپنے گھر والوں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے کیا بہترین دین ہم کو عطا فرمایا۔ ہم جب سفر میں جاتے ہیں تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے، گھر سے نکلنے سے پہلے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جب گھر سے نکلیں گے تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سواری پر جب سوار ہوں تو کون سا پیر رکھنا چاہیے؟ جب سواری پر سوار ہو جائیں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سواری جب نکل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نمازوں کا طریقہ کیا ہے؟ اور جب باہر نکلیں کام کاج کے لیے تو جب تک کام مکمل نہیں ہوتا تو اپنے نظروں کی حفاظت کرو، راستوں کا حق ادا کرو، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچو، اور جب کام مکمل ہو جائے تو فالتو ٹائم پاس نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سفر میں جب جاؤ وقت اور کام پورا ہو جائے تو سیدھا کہاں چلے آ جاؤ؟ اپنے گھر لوٹ آ جاؤ۔ یہ سفر کے حالات ہیں، یہ سفر کے حالات میں اتنی تفصیلات اللہ کے رسول نے فرمائی۔ آپ شمائل ترمذی، شمائل کبریٰ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے رسول کی زندگی ہم کو ملتی ہے۔ سفر پہ جب جا رہے ہیں 2 رکعت مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے بیٹی سے ملاقات کر رہے ہیں، سب سے اخیر میں اپنے بیٹی حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے تھے، لیکن جب لوٹ کر آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا اپنی بیٹی لقطۂ جگر سے ملاقات ہو رہی ہے، تاکہ جدائی کا وقت زیادہ لمبا نہ ہو، اس لیے اخیر میں ملاقات ہو رہی ہے جاتے وقت میں، اور آنے کے بعد سب سے پہلے ملاقات ہو رہی ہے تاکہ جدائی کا وقت زیادہ لمبا نہ ہو۔ جا رہے 2 رکعت نماز پڑھ کے جا رہے، سفر سے جب آ رہے تو واپس مسجد میں آ کے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور گھر والوں کو جب سفر سے لوٹے تو کچھ نہ کچھ طبی ہدیہ لے کر آؤ۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے ہمارے نبی کے برکت سے ہم کو جو دستور دیا ہے زندگی گزارنے کا اتنا بہترین ہے کہ ہم کو کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کو کسی اور سے زندگی گزارنے کا طریقہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو رمضان گزر گیا، اب کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے؟ نہ، ہمارے پاس سب کچھ ہے الحمدللہ۔ ایک یہودی آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا کہ جو آیت کریمہ تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمتیں ہیں تم پر تام کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ کہہ رہے کہ میں دین اسلام پر قیامت تک کے لیے اب راضی ہو گیا۔ اب کوئی دین نہیں چلے گا، صرف چلے گا تو کون سا چلے گا؟ دین اسلام چلے گا۔ یہ آیت کریمہ اتنی عظیم، اتنی بڑی، اتنی بہترین آیت کریمہ ہے۔ وہ یہودی کہنے لگا اگر ہماری قوم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس آیت کو کیا کرتے؟ آیت کے نازل ہونے کو عید کا دن مناتے، ایک بڑے تہوار کا دن مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اتنی عظیم آیت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی مجھے پتا ہے، 9 ذی الحجہ، عرفات کے دن، جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد، اور حجۃ الوداع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اور پورے سال میں بین الاقوامی اعتبار سے مسلمانوں کا سب سے بڑا مجمع جس دن جمع ہوتا ہے وہ دن کون سا ہے؟ عرفات کا دن ہے۔ پورے دنیا کے اندر مسلمانوں کی اجتماعیت کے جمع ہونے کا جو وقت اور جو جگہ ہے وہ عرفات کا دن 9 ذی الحجہ ہے، اور جمعہ کا دن عصر کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ محدثین نے اس کے 2 مطلب بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 6600 سے زائد قرآن کریم میں آیتیں ہیں، ہر آیت کے نازل ہونے کا ٹائم، جگہ اور وقت معلوم نہیں ہے، لیکن یہ آیت کریمہ جب نازل ہو گئی تو اس کے نازل ہونے کا وقت عصر کے بعد ہے، جگہ میدان عرفات ہے، دن جمعہ کا دن ہے۔ دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور موسم حج کا موسم ہے۔ اتنے عظیم وقت میں آیت نازل ہو گئی، اس کا مطلب یہ کہ ہم کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے، پوری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔
پوری ڈیٹیل کیا ہے؟ ہر آیت کے نازل ہونے کی ڈیٹیل نہیں معلوم ہے. یہ آیت کی جب ڈیٹیل بتا رہا ہوں تو سمجھ جاؤں کہ اس آیت کی اہمیت ہمارے نظر میں ہے، ہمارے نظر میں اس آیت کی اہمیت ہے. اور دوسرا مطلب یہ نکالا ہے کہ اللہ کا کرم ہم پر اتنا رہا کہ اللہ نے یہ آیت کریمہ ایسے دن میں نازل فرمائی کہ جو پہلے ہی سے عید کا دن تھا، ہم کو مستقل عید کا دن منانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو یہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا. دین کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا. اللہ نے قیامت تک کا دین ہم کو عطا فرمایا ہے، موت تک کا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. مردوں کا دین، عورتوں کا دین، بچوں کا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہے. صبح کا دین، دوپہر کا دین، شام کا دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. رمضان کا دین اللہ نے عطا فرمایا، غیر رمضان کا بھی دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. رمضان المبارک ختم ہو جائے کیا کرنا ہے؟ رمضان کے اندر تراویح پڑھتے تھے، غیر رمضان میں تراویح نہیں پڑھنی ہے. نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی سوائے رمضان المبارک کے اندر تراویح کی نماز کی. تو تراویح غیر رمضان میں نہیں ہے. رمضان میں روزے رکھتے تھے، غیر رمضان میں بھی روزے رکھنا ہے، لیکن دونوں کے روزے میں حکم کے اعتبار سے فرق ہے. رمضان کے روزے یہ فرض تھے جو اللہ کی طرف سے عائد تھے، یہ ہر مسلمان بالغ مرد عورت کو جو صحت مند ہے اس کے لیے رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے رکھنا ضروری تھا. جن حضرات نے روزے نہیں رکھے ہیں، جان بوجھ کر چھوڑے ہیں یا بیماری کی وجہ سے اس کے چھوٹے ہوئے ہیں، تب اس کو چاہیے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد اب اللہ اگر آپ کو توفیق عطا فرمائے تو ان روزوں کی قضا کر لے. ان روزوں کی کیا کر لے؟ قضا کر لے. بعض لوگ سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ دیتے تھے تو وہ کاؤنٹ کریں کہ 2 دن سفر رہا، 2 روزے میرے چھوٹے ہیں، اب شوال کا مہینہ ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں. زندگی 11 مہینے آپ کو مہلت نہیں دیں گی. جتنا جلدی ہو سکے اپنے اوپر سے ان روزوں کی قضا اتارنے کی کوشش کریں. عورتیں رمضان المبارک کے اندر اکثر و بیشتر عورتوں کا، بلکہ سبھی عورتوں کا یہ نظام اللہ نے چلایا ہے، جب تک 55 سال کی عمر سے اوپر نہیں ہوتی ہیں، ہر ماہ ان کو کچھ ایام ایسے آتے ہیں جس میں رمضان، جس کے اندر روزے نہیں رکھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی. تو جب رمضان آتا ہے تو اس وقت میں بھی یہ حالت آتی ہیں تو وہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی. نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ان کو کرنا ضروری ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم پر روزہ بھی نہیں ہے، نہ، ان کو ان روزوں کی بھی قضا کرنا ضروری ہے. تو کسی کے 5 چھوٹے ہیں، کسی کے 7 چھوٹے ہیں، کسی کے 8 چھوٹے ہیں، تو وہ ان روزوں کی قضا شوال کے مہینے میں کرے. جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی ان روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کرے. یہ ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. نفل روزے، شوال کے 6 روزے یہ بعد میں رکھے، سب سے پہلے ان چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. ایک مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہے اور وہ بندہ 2 لاکھ روپے صدقہ دے رہا ہے. قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے لیکن کیا کر رہا ہے؟ صدقہ دے رہا ہے. اس کو سب سے پہلے قرضہ دینا ہے. یہ رمضان المبارک کے جو روزے تھے اس کے لیے فرض تھے. تراویح غیر رمضان میں نہیں، غیر رمضان کے اندر، رمضان کے اندر جو حکم تھا فرض روزے کا، غیر رمضان کے اندر وہ فرض روزے کا حکم نہیں ہے، لیکن روزے رکھنے کا حکم باقی ہے، فرض نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ اب رمضان ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث پاک کے اندر شوال کے فضیلت میں ایک حدیث بیان فرمایا کہ من صام رمضان، جو شخص رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے، ثم اتبعه 6 من شوال، پھر رمضان گزر گیا، پھر شوال کا مہینہ آ گیا، تو 1 شوال کو چھوڑ کے باقی کے جو 29 شوال ہے یا 28 شوال ہے، ان ایام کے اندر اگر کوئی بندہ 6 روزے رکھتا ہے، کان کصیام الدہر، اللہ اس کو پورے زندگی، پورے زمانے بھر کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. کتنے روزے؟ 6 روزے. کتنا آسان، کتنا آسان، کتنا آسان عمل ہے، لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے. 6 روزے، اور پورے مہینے میں آپ 1 دن روزہ رکھے، 1 دن نہ رکھے، یا ایک ساتھ 2 روزے رکھے، پھر 4 دن کے بعد پھر 2 روزے رکھے، 1 ہفتے میں 2 روزے رکھے، اس طرح سے 3 ہفتے کے اندر 6 روزے مکمل ہو جاتے ہیں. یا ایک ہی ساتھ کے اندر 6 روزے رکھے اور شوال کی اس فضیلت کو پانے کی کوشش کریں. دونوں شکلیں ہیں. جن کے رمضان میں روزے قضا ہو چکے تھے وہ شوال کے 6 روزوں کے ساتھ میں ان قضا روزوں کی نیت ایک ہی دن میں دونوں روزوں کی نیت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرض جو روزے ہیں اس میں نفل عبادت کو شامل کرنا جائز نہیں ہے.
ہاں نفل عبادتوں میں آپ دوسری نفل عبادت کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن فرض عبادت کے ساتھ میں کوئی آپ دوسری عبادت شامل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو چاہیے کہ پہلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ادا کریں، اس کے بعد کیا کریں، شوال کے 6 روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ 14 شوال گزر گئے، دیکھتے دیکھتے آدھا مہینہ گزر گیا، دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا، آدھا مہینہ گزر گیا۔ سنیچر کے دن عید تھی، اب 2 ہفتے گزر گئے، اب 15 دن باقی ہیں۔ کتنے دن باقی ہیں؟ 15 دن باقی۔ روزہ رکھنے کی عادت ہے تو ساتھ لگے ہاتھ یہ 6 روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے نوجوانوں کی طرف سے الحمدللہ کارگزاری آئی ہے کہ انہوں نے شوال کے 6 روزے رکھ بھی لیے، نوجوانوں کی طرف سے آئی ہے الحمدللہ۔ اور ایسے جب واقعات سامنے آتے ہیں دل مطمئن ہوتا ہے۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے فتنہ اور فساد کے ماحول میں، ایسے موبائل اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے زمانے میں نوجوانوں کا دین کی طرف آنا اور دین کے اوپر چلنا اور روزوں کو رکھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، نمازیں پڑھنا، یہ دل کو تھوڑا سا اطمینان بخشتا ہے، کیونکہ بڑے اکابرین کے طرف سے ایسے جملے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اب زمانے کو اور حالات کو کروڑ بدلنے میں دیر نہیں لگ رہی ہے، دنیا کے زمانے میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کہہ کر دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت، میرے اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے، انا والساعۃ کہاتین، یہ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا کہ میرے بعد اب قیامت کے آنے میں کوئی بیچ میں نبی نہیں آنے والا، میرے بعد اب سیدھا کیا ہے، قیامت کی علامتوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انما بعثت، میری بعثت بھی ہے، میری کیا ہے، بعثت بھی۔ دجال نے پوچھا تھا نا حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، کیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک بندہ ہے جس نے مکہ کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا ہے، میں نے سنا ہے، اب پتہ نہیں اس کی کیا تفصیلات ہے۔ کہا کہ اگر وہ آ گئے تو اب میرے آنے کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا ہے، میں بھی اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈراتا ہوں۔ اگر میرے زمانے میں وہ آ جائے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے مقابلہ کروں گا، لیکن اگر وہ تمہارے وقت میں آ جائے تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کی ساری تفصیلات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے جب دجال کے منہ سے یہ سنا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے، وہاں سے نکل کے سیدھا مدینہ المنورہ میں آئے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، بعد میں آ کے جب تحقیق کروائی تو تحقیق سے پتا چلا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مدینے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور اسلام قبول فرمایا سن ہجری 9 میں، سن ہجری 9 میں۔ تو وہی بات کہ ہمارے نبی کے آنا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا ایک زمانہ گزر گیا، اب جو باقی ہے یہ تلچھٹ ہے۔ کیا ہے؟ تلچھٹ ہے، یعنی کھانا ختم ہونے کے بعد نیچے کا جو خرچن بچتا ہے، کتنے تیزی کے ساتھ زمانہ گزر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے 1400 سال گزر گئے، اب کتنا وقت باقی ہے، حالات کتنے تیزی سے کروڑ بدل رہے ہیں۔ یہ مہینے 1.5 مہینے کے اندر دیکھیں اقتصادی ناکہ بندی جو حدیث پاک میں آتا تھا کہ کھانے پینے کے اعتبار سے جو شارٹیج ہوگا، کھانے پکانے کے چیزوں میں انسان کو قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، کمی کا سامنا کرنا پڑے گا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ سارے حالات 1-1.5 مہینے کے اندر ایسے تیزی کے ساتھ بدل گئے کہ انسان کی عقل حیران ہو گئی ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ گیس کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ حالات بدل نہیں رہے تو کیا ہے؟ اس کے باوجود غفلت کی زندگی گزاری جا رہی، انسان وہی اپنی معمولات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، شادی بیاہ کا موقع آ رہا ہے وہی بے روی کی زندگی گزاری جا رہی ہے، باقی کی چیزیں گھومنا پھرنا چالو ہیں، گھومنے پھرنے کے مقامات پر اور گارڈنوں کے جگہ کو جب دیکھیں نا آپ سوشل میڈیا پر، سب سے زیادہ تعداد کس کی نظر آتی ہے؟ مسلمانوں کی نظر آتی۔ گھومے ٹھیک ہے، لیکن اتنی زیادہ تعداد کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے اسے، اب بہت ہو گیا، غفلتوں کی زندگی سے باہر آ جائے۔ میں کل دیکھ رہا تھا اپنے مسجد کے اندر عشاء کی نماز کے وقت میں، ابتدا میں جب تکبیر پڑھی جا رہی تھی تو ایک صف بنی ہوئی تھی۔ کتنی صف؟ ایک صف، وہ بھی پوری نہیں تھی، بعد میں پوری ہو کے دوسری صف لگ گئی۔ اس کے گزشتہ کل بھی دیکھا 14 صف رمضان میں لگتے تھے، نیچے بھی اور اوپر بھی،
نیچے کے حصے میں 14 صفحے، 14 میں سے 7 بن جاتے بھائی، آدھے خالی ہو جاتے، پورے ہی خالی ہو گئے۔ اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان اللہ کی ذات کا بالکل بھی نہیں ہے۔ لن یضر اللہ شیئا، تم اور ہم مل کے اور ساری کائنات مل کے بھی اللہ کو اگر نقصان پہنچانا چاہے تو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ساری زندگی آپ نمازیں نہ پڑھ لو، ساری زندگی آپ روزے نہ رکھ لو، ساری زندگی قرآن کو دیکھے بھی نہیں، تلاوت بھی نہ کریں، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ تو ہم جیسوں کو بدل کے اللہ دوسری قوم کو لے آئیں گے، اللہ غیروں کو ہدایت دے دیں گے، جس کی وجہ سے اللہ مسجدوں کو آباد کریں گے۔ 14 صفوں میں سے 7 سب رہ جاتی ہے تو ٹھیک، پھر بھی ہم دل کو تسلی دیتے، پورے 14 میں سے 13 غائب ہو گئے کہ سب باہر کے مہاجرین تھے کہ بھائی عید ہو گئی، اس کے لیے گاؤں چلے گئے، ابھی تو اسکول کے ایگزام کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی تو گاؤں کو گئے نہیں نا، اکثر و بیشتر تو ادھر ہی ہے، پھر بھی مسجدوں کو آنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ کی طرف یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ اعمالکم عمالکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اعمال جیسے ہوں گے تم پر حکمران بھی ویسے ہی مسلط کیے جائیں گے۔ بے حیا حکمران مسلط ہو رہے، ظالم حکمران مسلط ہو رہے ہیں، جن کے بے حیائی کے قصے منظر عام پہ آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے نجی حالات، انفرادی حالات اتنے بدتر ہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں لیکن اپنی ذاتی زندگی کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم مسجدوں کو آباد کریں گے۔ میں نے شب قدر 27ویں شب میں بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، اور عید کے دن بھی آپ لوگوں سے کہا تھا، بہت عاجزی سے کہا تھا، بہت درد سے کہا تھا، اللہ کے لیے مسجد کو آباد کرے۔ 2-3 نوجوان اور 2-3 ساتھی ایسے مجھے ملے، کہا کہ مفتی صاحب 4-6 مہینے پہلے آپ نے کہا تھا کہ موت تک کبھی تکبیر اولیٰ سے نماز چھوڑنا نہیں اور مسجد کی نماز کبھی چھوڑنا نہیں۔ اس وقت سے باقاعدہ وہ چٹھی دکھا گئے مجھے، کیا بتائیں، میرے روم میں آ کر وہ چٹھی دکھا گئے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تکبیر کے ساتھ اور ٹک کرتا ہوں۔ اور رمضان میں اصل میں وہ بندہ کب کہنے لگا؟ جب عصر کے وقت میں پانی کا کچھ مسئلہ ہوا تھا نا، لائٹ گئی تھی، تو اس وقت میں یہ اعلان کیا تھا کہ 2 نمازیں ہوں گی۔ بہت دیر تک انتظار کرنا پڑ رہا تھا، جو ساتھی وضو سے تھے ان کی نمازیں پڑھائی گئی اور جو ساتھی وضو سے نہیں تھے ان کے لیے پانی کے انتظار میں تھے، کہا کہ دوسری جماعت ہوگی۔ تو غالباً وہ دوسری جماعت انفرادی طور پر لوگ پڑھ کے چلے گئے، تو وہ بندہ یہ آ کر کہنے لگا کہ اب میری دوسری نماز تو ہو گئی لیکن جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی، تو کیا مجھے وہ ثواب ملے گا؟ کہا کہ جان بوجھ کے تو چھوڑا نہیں ہے نا۔ آپ اندازہ لگائے جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ وہ بندہ نماز پڑھ کے بھی پریشان ہے کہ مجھے جماعت کی نماز کیوں نہیں ملی، مجھے جماعت کی نماز کیوں نہیں ملی، اور ہم جان بوجھ کے جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جان بوجھ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اذان کی آواز کانوں میں سنائی دے رہی ہے، اس کے باوجود پیر مسجد کی طرف نہیں آ رہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ میں مسجد کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ مجھے کیوں آنے نہیں دیا جا رہا؟ اللہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں مجھے معاف کر دیجیے۔ گناہوں کی وجہ سے بھی اس کی نحوست اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اللہ مسجد میں آنے نہیں دیتے۔ اسی لیے اپنے آپ کو اب بچانے کی کوشش کرے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے، اور اسی طریقے سے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ من غش فلیس منا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ آج دھوکہ دینے کو کمال سمجھا جاتا ہے، بہنوں کی وراثت کھانے کو کمال سمجھا جاتا ہے، شادی پر جہیز دے دیے اور بعد میں جب وراثت کی تقسیم کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ تجھ کو نکاح میں خرچہ کیا تھا نا، وہ تیرا وراثت ہی سمجھ لینا۔ جہیز یہ وراثت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہیز تو اسلام کا ہی حصہ نہیں ہے، تو اس کو وراثت کا حصہ کہاں سے لے آئے؟ تو شادی پہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے کہ لڑکیوں کے شادی پہ جو خرچہ ہوا ہے وہ وراثت میں سے مائنس کیا جائے تو لڑکوں کو بھی شادی پہ تو خرچہ ہوتا ہے نا۔ حالانکہ شادی پہ تو خرچہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ مجھے تو ذہن میں آتا ہی نہیں ہے، فضولیات میں سے میں اس کو سمجھتا ہوں۔ دین اسلام نے اتنا پیارا اور اتنا آسان ہم کو طریقہ دیا تھا، ہم نے اس کو چھوڑ کر مشکلات والے راستے کو اختیار کیا۔
اور اتنے لوگ پریشان ہیں اندر سے، سب کے روحیں تڑپتی ہے، چاہتی بھی یہی ہے کہ بھائی کسی طرح یہ سادگی سے اور آسانی سے یہ چیزیں نمٹ جائے تو اچھا ہے، لیکن کیا کرے، لوگ کیا کہیں گے؟ زبان پہ کیا جملہ آتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ان میرے گزرنے کے بعد، کسی نے میسج کہا تھا نا، بہت پیارا میسج تھا، میرے انتقال کے آدھا گھنٹے کے بعد لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جائیں گے اور ہم ساری زندگی پریشان ہوتے رہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ قبرستان میں دفنا دیے، وہیں سے فون کر کے بول رہا بھائی بریانی پہنچی کہ نہیں، مہمان جانے والے ہیں۔ وہ پلاؤ کا آرڈر دیا ہوا تھا، وہ گھر پہ پہنچا یا نہیں پہنچا؟ مہمان جانے والے۔ کہاں آرڈر دے رہا ہے حضرت؟ قبرستان میں آرڈر دے۔ یہ دنیا ہے بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہم کو تو صرف اللہ کیا کہیں گے اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے اس کی پرواہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے یہ سامنے رکھ کر زندگی گزاری، پھر اللہ لوگوں کو خود بخود تمہارے لیے راضی کریں گے۔ القلب بین یدی الرحمن یصرف ما شاء، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو جب چاہتے اللہ پھیر دیتے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرو، بھیڑ بن کے زندگی گزارو شریعت کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا مرتبے کے اعتبار سے جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو آگ لگا دے۔ چلتا ہے بولے اتا اتا کرتے خلبتہ سب اتنا لمبا چوڑا ہو جاتا ہے کہ دین کہاں رہ گیا وہی سمجھ میں نہیں آتا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب دلہے کی انٹری الگ ہو رہی ہے، دلہن کی انٹری الگ ہو رہی ہے، پھوارے اڑائے جا رہے، ہاتھ میں تلواریں پکڑی جا رہی ہے اور پھول برسائے جا رہے۔ 6 مہینے کے بعد حضرت کے آپس میں ایسے جھگڑے، ایسے کیسز کورٹ کچہری میں پائے جاتے۔ میں نے ایک قصہ اس کے پہلے بھی سنایا تھا، 1 منٹ باقی ہے پھر سناتا ہوں کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا پورا شہر کے اندر۔ اس کے نکاح کے اندر اس بندے نے 2 سال پہلے سے پلاننگ بنایا، کون سے گاڑی میں دلہن کو لانے کے لیے جاؤں گا، میرے آگے 6 گاڑیاں ہوں گی، پیچھے 6 گاڑیاں ہوں گی، جب میری گاڑیاں چلیں گے تو ایک ویڈیو بنایا جائیں گا، اس پر کون سی میوزک لگائی جائیں گی، اور اس وقت میں میرے شیروانی کا ڈیزائن کیا ہوگا اور عمامے کا ڈیزائن کیا ہوگا، اور ہاتھ میں تلوار ہوں گی، اس پر ڈائمنڈ لگا ہوا ہوگا، اور اس کی موجڑی شیروانی سے میچ کھاتی بھی ہوں گی، اور پھر جب انٹری کروں گا تو چاروں طرف سے آگ کے فوارے اڑنا چاہیے۔ یہ اس طرح سے اس نے پلاننگ بنا اور کیا بھی اس نے۔ نکاح مسجد میں ہوا، لیکن اس کے بعد جو ہال کے اندر جو کارنامے انجام دیے گئے، اس کے بعد نکاح ہو گیا، دلہن کو لایا گیا، ولیمے میں سیم سین ہو گیا، اور اس کے بعد آج تقریباً اس کو 3 سال ہو گئے، دونوں کے طلاق ہو گئی، وہ اپنے راستے وہ اپنے راستے۔ بچانے کی لاکھ کوشش کی گئی، بچانے کی لاکھ کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہ رشتہ نبھ جائے، بن جائے اور آگے چل جائے، لیکن پھر بھی آپس میں نہیں بن سکے اور دونوں الگ ہو گئے۔ شریعت کے خلاف اگر عمل کرو گے اللہ برکتیں اٹھا لیتے ہیں، اللہ برکتیں اٹھا لیتے، اللہ برکتیں چھین لیتے۔ اب وہ ویڈیو جو اس نے انٹری کا بنایا تھا، اب وہ دیکھے گا، بولو نا، اب وہ دیکھے گا، کون بیوقوف دیکھے گا بھائی؟ نہیں دیکھے گا۔ کیوں خامخواہ ایک دن کے لیے اپنی زندگی بھر کی خوشیوں کو آگ لگاتے ہو؟ آ جاؤ دین کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دوسرے مذہب والے اب سادگی پر آ رہے، اور مذہب اسلام، مسلمان اسلام کو ماننے والے وہ کیا ہو رہے ہیں؟ بے حیائی کی طرف جا رہے۔ اللہ کے واسطے پورے اسلام میں آ جائے۔ یہ ٹاپک میرا آج کا نہیں تھا، لیکن چند جملے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب شادیوں کا سیزن چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ لوگ انتظار میں تھے رمضان ختم ہو جائے شادیاں کریں گے، بہت سارے لوگوں نے تاریخ کے لیے بھی تھی، بڑے ہال بک کر رہے، بڑے خرچے کر رہے ہیں، اپنے قوم کے ترقی پہ یہ مال لگاؤ۔ حالات کیسے، غزہ کے حالات دیکھو، فلسطین کے حالات دیکھو، اور وہ حالات تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ملک کے حالات بھی کتنے تیزی سے کروڑ بدل رہے ہیں، اس کے باوجود مسلمان بس اپنے عیاشیوں میں لگا ہوا ہے، اپنے عیش پورا کرنے میں، اپنے ارمانے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے عورتوں کے ارمانے پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، ریتی رواج کو فروغ دینے میں، بڑھاوا کرنے میں پورا لگا ہوا، پورا انتک کوشش ہو رہی ہے۔ 6 مہینے شاپنگوں کے اندر لگائے جا رہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ لوٹ آؤ اسلام کی طرف، ادھر ہی آپ کو امان ملے گی، ادھر ہی آپ کو سکون ملے گا، ادھر ہی آپ کو عزت ملے گی، اور ادھر ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ شوال کے 15 دن باقی ہیں، جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے ہیں وہ شوال کے 6 روزے نفل روزوں کی نیت سے رکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے